بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ نیٹو کی سمندر میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی مشقیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیٹو نے سمندری بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی مشقیں انجام دینے کے لیے اپنے مختلف قسم کے جنگی بحری جہاز اور بارودی سرنگیں صاف کرنے والے بحری جہاز بحیرہ روم بھیجے ہیں۔ نیٹو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان اسٹریٹجک راستوں کو کھلا رکھ سکیں تاکہ تجارتی بحری جہاز آرام اور سکون کے ساتھ ان راستوں سے گزر سکیں۔ پاکستان خطے کا مہنگا ترین ملک بن گیا، دیوالیہ ہو جانے والا سری لنکا بھی پاکستان سے سستا ملک قرار۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال سے متعلق تشویشناک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامنے آنے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان خطے کا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیپٹل ہل حملہ کیس میں فرد جرم عائد۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیپٹل ہل حملہ اور 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے الزامات میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کا کیس منطقی انجام کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ اس سلسلے میں سابق صدر پر تیسری بار فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترکیہ کے صدارتی محل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ترک روس تعلقات اور تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اردوان اور پوٹن نے علاقائی صورتحال بالخصوص یوکرین جنگ پر تفصیلی گفتگو کی۔ امریکہ نے چین کے نئے وزیر خارجہ وانگ ای کو امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی۔ امریکی حکام نے محکمہ خارجہ آنے والے چینی سفارتکار تیانگ تاؤ سے ملاقات میں چینی وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای کو باضابطہ طور پر امریکہ آنے کی دعوت دے دی گئی۔ امید ہے کہ وانگ ای یہ دعوت قبول کر لیں گے۔ امریکہ کی جانب سے چینی وزیر خارجہ کے دورے کی ابھی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ عالمی منظرنامے میں تبدیلیوں کے باوجود چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ عالمی منظرنامے میں تبدیلیوں کے باوجود بھی چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سی پیک منصوبہ کی 10ویں سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے چینی صدر نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبے کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کو بحال کرنے میں اہم کردار ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی اور افواج پاکستان آپس میں بھائی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی اور افواج پاکستان آپس میں بھائی ہیں اور پاک چین افواج کا رشتہ اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی چین کے قیام کی 96ویں سالگرہ پر جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ میں تقریب منعقد کی گئی۔ پنجاب بھر میں آئندہ 24 گھنٹوں میں طوفانی بارشوں کا خدشہ، انتظامیہ ہائی الرٹ۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں اگلے 24 گھنٹوں میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے، جس کے باعث طغیانی کا خدشہ ہے۔ سیلابی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ دریاؤں اور ندی نالوں کی کراسنگ سے ممکنہ حد تک گریز کیا جائے۔ ندی نالوں کے کنارے بستیوں کے مکین بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طلاق سے متعلق خبریں ایک بار پھر گرم ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان نے ان گردشی خبروں کو اس وقت ہوا دی جب انہوں نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنا تعارف ہی تبدیل کر دیا۔
اس سے قبل انہوں نے اپنی بایو میں سابق بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کے شوہر ہونے پر فخر محسوس کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سپر وومن کا ہسبینڈ، اور ساتھ ہی ثانیہ مرزا کو ٹیگ بھی کیا ہوا تھا۔ تاہم اب انہوں نے اپنی بایو کو تبدیل کرتے ہوئے سپر وومن کا شوہر ہٹا دیا اور کچھ مزید ترمیم بھی کی گئی ہیں۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر پھر مہنگا ہو گیا۔ تیسرے کاروباری روز کے اختتام پر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بدھ کو کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 84 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 289 روپے 38 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ چین میں بارش کا 140 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ چین کے دارالخلافہ بیجنگ میں مسلسل 40 گھنٹے جاری بارش سے 140 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بیجنگ کے محکمہ موسمیات نے بدھ کے روز اپنے پیغام میں لکھا کہ حالیہ بارشوں نے 140 سال قبل ہونے والی بارشوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ایران میں گرمی کی غیر معمولی شدت کے باعث 2 روز کی عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران کے شمالی علاقے ان دنوں غیر معمولی گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ گرمی کے باعث ہسپتالوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں بدھ اور جمعرات کو عام تعطیل ہوگی۔ بینک، سکولز اور حکومتی دفاتر سب بند رہیں گے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز ملک میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 800 روپے کے اضافے سے 2,23,000 روپے ہو گئی ہے۔ بھارت جانے والی پاکستانی خاتون سیما حیدر کو بالی ووڈ میں کام کرنے کی پیشکش۔ بھارت جانے والی پاکستانی خاتون سیما حیدر کو بالی ووڈ کے ایک غیر معروف پروڈیوسر نے فلم میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ بھارت کے نشریاتی ادارے ڈی این اے انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریاست اتر پردیش کے رہائشی فلم ساز امیت جانی نے سیما حیدر کو فلم میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امیت جانی کا ممبئی میں اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے، جس میں وہ چھوٹے بجٹ کی فلمیں بناتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو پارٹی نشان منسوخی کا نوٹس بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کو 4 اگست کو طلب کر لیا۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایکٹ کے تحت لازمی ہے۔ تحریک انصاف مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی، لہٰذا انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پارٹی نشان کیوں نہ واپس لیا جائے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں 4 ماہ کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ چکی ہیں، جو امریکہ میں ایندھن کی فوری طلب کی غماز ہیں۔ برطانوی خبرساز ایجنسی روٹرز کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر کے لیے ویرینٹ کروڈ آئل 44 سینٹ یا 0.5% اضافے کے ساتھ $85.35 فی بیرل۔ یو ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ ستمبر کے لیے 48 سینٹ یا 0.6% اضافے کے ساتھ $81.85 فی بیرل پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان مصباح الحق کو ہائی پروفائل کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ کمیٹی میں انہیں سابق کپتان انضمام الحق اور محمد حفیظ کی معاونت حاصل ہوگی۔ کمیٹی کرکٹ سے متعلق معاملات پر سفارشات تیار کرے گی، جن میں قومی سلیکشن کمیٹیوں کی تقرری، قومی ٹیم کے کوچز کی تعیناتی، کرکٹرز کے سینٹرل اور ڈومیسٹک کانٹریکٹس اور ان کی ترقی کے منصوبے شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔